امام مالک کو مدینے میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا تھا، اور ایک حدیث میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ کے وہ عالم ہیں جن کے پاس لوگ دور دور سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زیادہ تر حکومت جو رہی ہے نا، خلافت، وہ حنفیوں کے پاس رہی ہے، کیونکہ جو کوفہ تھا نا وہ مرکز تھا اسلام کا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ ہجرت کی ہے تو دارالخلافہ کیا بن گیا؟ کوفہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ اور حضرت علی کا فقہ یہ کوفہ میں پھیلا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور مدینہ میں، مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ پھیلا ہے، اور مدینہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انس ابن مالک تو بصرہ میں تھے۔ مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ زیادہ پھیلا، اسی وجہ سے امام مالک اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی سند سے۔ تو اب یہ جو کوفہ تھا، یہاں حضرت علی کے شاگرد تھے اور عبداللہ ابن مسعود کے، اور یہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا۔ تبھی آپ دیکھیں نا، بغداد کا بہت نام آتا ہے، تاتاریوں نے حملہ بھی بغداد پہ کیا تھا، مسلمانوں کا مرکز یہ تھا۔ تو ظاہر ہے جو مرکز ہوتا ہے تو وہ پھر علم کا مرکز بنا، تو فقہ حنفی جو پروان چڑھائے وہ کوفہ میں چڑھائے، تو اس لیے وہیں سے پھر مسلمانوں کی خلافتیں دنیا میں پھیلیں۔ جہاد کرنے جو پوری دنیا میں لوگ جاتے تھے، زیادہ تر وہیں سے جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جب جہاد ہوتا تھا، خلافتیں قائم ہوئیں۔ سب سے پہلے جو قاضی تھے دنیا میں وہ امام ابو یوسف تھے، یعنی اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے، بہت 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کی حکومت تھی، اس کے جو سب سے پہلے قاضی بنے ہیں وہ فقہ حنفی کے امام تھے، امام ابو یوسف۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا۔ اور امام شافعی کا فقہ جو تھا یہ اس طرف مصر میں اور ملیشیا میں اور یہ جو دوسرے علاقے، تو ظاہر جس کے شاگرد زیادہ پھیلیں گے تو وہ زیادہ ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ جو تھا نا، یہ اس لیے بھی کم پھیلا کہ اس میں سادگی بہت تھی، زیادہ باریکی نہیں ہے اس میں، تو یہ اس وقت کے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ تو باریکی تھی نا جس فقہ میں، وہ فقہ حنفی تھا۔ بہت سارے لوگ جب فقہ حنفی کے دلائل پڑھتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ فقہ حنفی کو قبول کر لیتے تھے، ان کو زیادہ جاندار لگتا تھا، اور بہت سارے فقہ شافعی پہ رہتے تھے، وہ بھی تھا۔ تو یہ ایک وجہ بنی ہے کہ اس میں گہرائی بہت تھی اور جزئیات بہت زیادہ تھیں۔ فقہ حنفی میں بہت سارے مسائل کا حل ملتا ہے، دوسرے فقہاں کے ہاں بہت سارے مسائل کا حل نہیں ملتا۔ اور جو فقہ مالکی تھا نا، یہ سادہ بہت تھا، بہت سادہ فقہ تھا، ان کی ترتیب بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ایک باقاعدہ ترتیب۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ مالکی دیسی علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے، یعنی گاؤں دیہاتوں میں، کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے، وہ زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے تھے، تو اس لیے وہ سادہ علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے۔ باقی امام مالک کا جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کی طرف لوگ کجاوے کسیں گے، تو جمہور محدثین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ امام مالک ہیں، تو ان کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی ان کا فقہ کم ہونے سے، اس لیے کہ ان کی جو کتاب ہے حدیث کی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ اور ہمارے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ فقہاء میں امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلا مقام ہے، اس کے بعد بقیہ 2 اماموں پر امام مالک کو ترجیح ہے۔ یہ جو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ہے نا، یہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گئے ہیں، اور مالکی فقہ میں اور حنفی فقہ میں حدیث کے ظاہر کو اتنا نہیں لیا گیا ہے۔ امام مالک نے تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت بنایا ہے، کہتے ہیں حدیث میں اگر کچھ ہوگا مدینہ والے اس کے خلاف کر رہے ہیں تو میں مدینہ کے عمل کو لوں گا، کیونکہ یہ کیسی حدیث ہے جو مدینہ والوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کا فقہ میں تو بہت آسانی ہے، اہل مدینہ کی، تبھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں، حالانکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، لیکن وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جائے گی، کیونکہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے۔ تو معاشرتی علوم کا سوال پوچھا ہے آپ نے یار، فقہ مالکی، یہ تو فقہی مسائل پوچھا کریں نا، جائز ناجائز کے، تاریخی سوال ہے۔